فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ صلوات بھیج دے۔ ارشاد اقدس جناب رسول خدا ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو بڑی گرہ قدر چیزیں، بڑی اہم، بڑی امپارٹنٹ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے، اہل بیت ہے۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک نہ ہوگے، جب تک ان سے متمسک رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے، ان کا دامن ہاتھ میں رکھو گے، میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزان گرامی، گمراہی کا مسئلہ یہ ہے کہ جس دن سے آغاز ہدایت ہوا، اسی دن سے گمراہی کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اس کی دونوں کی تاریخ سیم ہے۔ آغاز ہدایت ہوا حضرت آدم کے وقت سے، جب جناب آدم کا پتلا بنایا گیا تو آغاز ہدایت ہوا، اور پروردگار کی آواز گونجی ملائکہ کے درمیان کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ یہ حکم خدا تھا کہ تم اس پیکر کو سجدہ کرنا۔ کس کو حکم دیا گیا؟ ملائکہ کو۔ کس کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ پیکر آدم کے۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ تعظیمی بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ تو سب کے سامنے پیکر بنا ہے، وہ خالق تھوڑی ہے، وہ تو مخلوق ہے۔ اب جب اللہ نے اس نے اپنی روح پھونک لی تو قرآن پھر کہتا ہے کہ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، جتنے فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کیا، حکم خدا تھا انہوں نے سجدہ کیا۔ إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا۔ معلوم انکار ابلیس کی شان ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا۔ تکبر کرنا کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے کو بڑا سمجھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا اور اونچا سمجھنا، یہ بھی ابلیس کے مزاج میں سے ایک بات ہے۔
ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور اس نے اپنے کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، اور وہ تو کافروں میں سے تھا۔ معلوم ہوا کہ خدا کو سجدہ کر کے بھی لوگ کافر ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اس نے انکار کیا۔ اور جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے کیا ہے، یہ سب قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، تو نے مجھے خلق کیا ہے، اس کا مطلب اللہ کو خالق مان رہا ہے اپنا۔ خلقتنی، تو نے مجھے خلق کیا ہے، عربی میں کسی سے پوچھ لیجیے جا کے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے خلق کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ یعنی اللہ کو اپنا بھی خالق مان رہا ہے اور آدم کا بھی خالق مان رہا ہے، مگر سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ اب جب سجدہ نہیں کر رہا ہے تو مزاج مشیت برہم ہوا، کہا کہ اخرج انک رجیم، نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ جیسے کوئی اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو نکال دے، نکل بھاگ، گیٹ آؤٹ، یہ معاملہ ہوا۔ تو اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اس کا مطلب قیامت کا بھی قائل ہے۔ قیامت کا بھی قائل ہے، اللہ کا بھی قائل ہے، اس کو سجدہ بھی کرتا ہے، اس کو خالق بھی مانتا ہے، قیامت کا بھی قائل ہے۔ معلوم ہے اللہ کا قائل تو ہے، اللہ والے کا قائل نہیں ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ یہاں سے حق و باطل کی ٹسل شروع ہوئی، یہاں سے جھگڑا آغاز ہوا۔ اور اب اس نے جو دعوے کیے اور جو کہا، اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، باتیں ایسی کر رہا تھا کہ آدمی تڑپ جائے۔ قسم بھی کھا رہا ہے تو اللہ کی عزت کی، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصون، سوائے خالص بندوں کے۔ لو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، اب کچھ خالص بندے ڈھونڈیے جن پر شیطان کا جادو نہیں چلے گا۔ کیا کرنا؟ اس نے صاحب آن کے بہکانا شروع کیا۔ اب وہ اپنے مشن پہ لگ گیا کہ میں بہکاؤں گا، اور پیغمبر اپنے مشن پہ لگ گئے کہ ہم ہدایت کریں گے۔ دنیا میں یہی کشمکش ہے، نیکی و بدی، خیر و شر، ایمان و کفر، سچ و جھوٹ، حق و باطل، نور و ظلمت،
جو لفظیں ہیں آپ کہہ لیجئے، لیکن یہ دو لفظیں جو ہیں یہ قیامت ہیں، سمجھے آپ؟ یہ اسی کے اوپر نظام چل رہا ہے، جیسے ریل کی 2 پٹریوں پر گاڑی چلتی ہے، ریل پر ٹرین چلتی ہے، سمجھے آپ؟ تو اس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے دونوں۔ یہ بڑی عجیب و غریب منزل ہے۔ تو اب یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ ایک گھر تھا اس وقت، آدم، ان کے 2 بیٹے، میاں بیوی، بیوی حوا، حضرت آدم، حابیل قابیل۔ پیغمبر کے گھر میں گھس گیا، مزاج سمجھیے گا، پیغمبر کے گھر میں گھس گیا اور ایک لڑکے کو بہکا دیا۔ اب جو ایک لڑکے کو بہکا دیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو سوسائٹی خراب ہو گئی، سوسائٹی تھی ہی نہیں، صحبت خراب ہو گئی، لوگ تھے ہی نہیں، پولیٹیکل معاملہ تھا، سیاست تھی ہی نہیں، دنیا میں دولت کا معاملہ تھا، دولت پراپرٹی کا جھگڑا تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹوٹل دنیا کی آبادی ایک فیملی پر، جس میں 4 آدمی، 2 بھائی، ایک میاں، ماں، ایک باپ، اس میں سے بھی اس نے ایک کو اپنے مطلب کا نکال لیا، اس میں سے بھی اس نے ایک کو اپنے مطلب کا نکال لیا۔ اس کا مطلب یہ کوئی گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہیے اور اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہیے، سمجھے آپ؟ یہ معاملہ ہے۔ تو کوئی گھر محفوظ نہیں، اس نے اپنے مطلب کا ایک نکال لیا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا۔ اور آج تک دنیا میں پہلا خون ہے جو ہوا، بے گناہ انسان جو پہلا قتل ہوا زمین پر، اس کا نام حابیل ہے، اور پہلا قاتل جو تھا اس زمین کے اوپر، اس کا نام قابیل ہے، سمجھے آپ؟ یہ ہے معاملہ۔ اب یہ پہلا قتل بھی آج تک لوگوں نے معاف نہیں کیا، حالانکہ عام طور سے پہلا جرم معاف کر دیتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں اگر خدا یزید کو معاف کر دے تو کیا اعتراض ہے؟ پہلے قابیل کو تو معاف کروائیے۔ تو قابیل قاتل اور حابیل شہید، یہ دنیا کا پہلا قتل ہے جو ہوا، ایک قاتل ایک شہید۔ اب اکثر لڑکے والے پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ حابیل کی نسل سے ہیں کہ قابیل کی نسل سے؟ تو دیکھیے، ایک تو ہے اس کا صحیح جواب، صحیح جواب پہلے سن لیجئے۔ صحیح جواب اس کا جو تاریخی اور علمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے ہیں، نہ حابیل کی نسل چلی اور نہ قابیل کی نسل چلی۔ حضرت آدم کو اللہ نے اور بیٹے دیے تھے، ہم لوگ جو ہیں وہ اور بیٹوں کی اولادوں سے ہیں، نہ ہمارا تعلق حابیل سے ہے اور نہ ہمارا تعلق قابیل سے ہے۔ یہ تو اس کا صحیح اور علمی اور تحقیقی جواب ہے، ٹھیک جواب تو یہ ہے۔ لیکن اگر یہی ضد ہے کہ حابیل کی نسل سے ہیں کہ قابیل کی، تو جو شہیدوں کا ساتھ دے وہ حابیل کی نسل سے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ اس لیے تمہیداً اتنی بات سنائی کہ جھگڑا وہاں سے شروع ہوا، دین و بے دینی، ایمان و کفر،
یہ جھگڑا حضرت نوح تک آتے آتے اور بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں جناب نوح نے کشتی بنائی اور تبلیغ کی، اور طوفان آیا، اور جو مشرک و بے دین تھے وہ ہلاک ہوئے، اور جو دیندار تھے وہ بچے۔ پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو گمراہی پھر پھیلی، اب کی ان لوگوں کی نسل میں پھیلی کہ جو حضرت نوح کی کشتی پر سوار تھے، مطلب باپ اچھے تھے، بزرگ اچھے تھے، جو کشتی نوح پر سوار ہو کے بچے تھے، جب ان کی نسلیں چلیں تو پھر بگاڑ پیدا ہوا، یہاں تک کہ جناب ابراہیم کے زمانے میں نمرود جیسا دشمن خدا اور کفار پیدا ہو گئے۔ خیر جناب ابراہیم نے ان کا مقابلہ کیا، ان کو زیر کیا، حق و باطل میں فرق کیا، سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ جناب موسیٰ کا زمانہ آ گیا، جناب موسیٰ کے زمانے میں پورا فرعون کا معاملہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، ایسی کوئی بات نہیں جو کسی کو معلوم نہ ہو کہ فرعون برسر اقتدار تھا مصر میں، اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا خدمتگاری کے لیے، اور 60,000 بچے، 60,000 بچے بنی اسرائیل کے فرعون نے قتل کروائے پیدا ہوتے ہی، بے گناہ، اس ڈر میں کہ کہیں یہ موسیٰ نہ ہو۔ اس کو اس کے نجومیوں نے، جو اس کے ایسٹرولوجسٹ تھے، انہوں نے خبر دی تھی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری خدائی کا چراغ بجھا دے گا اور تجھے ختم کر کے فنا کر دے گا۔ تو اس نے عورتیں لگا دی تھیں جو بنی اسرائیل کے گھروں میں جاتی تھیں اور اس بات کی نگرانی رکھتی تھیں کہ کون عورت کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، اور وہ عورتیں جو تھیں وہ نگرانی رکھتی تھیں، یہاں تک کہ جب ولادت ہوتی تھی تو اگر بیٹی ہوتی تھی تو رپورٹ لگا دیتی تھیں کہ بیٹی ہوئی ہے، تو کوئی ان سے نہیں بولتا تھا، لیکن اگر یہ رپورٹ آتی تھی کہ بیٹا ہوا ہے تو فوراً سرکاری آدمی اس کو لے جاتے تھے اور لے جا کے اس کو قتل کر دیتے تھے لڑکے کو۔ اس طریقے سے 60,000 تفسیر میں ہے کہ 60,000 آدمی جو تھے، بچے پیدا ہوئے، بیچارے معصوم بچے، یہ مارے گئے۔ اور تعجب ہے کہ اللہ کو جلال نہیں آیا، غضب خدا حرکت میں نہیں آیا۔ معبود راز کیا ہے؟ ممکن ہے جواب دے کہ معصوم کی جان کی قیمت بتا رہا ہوں۔ ایک موسیٰ پر 60,000 قربان ہو گئے، یہ ہے موسیٰ کی قیمت۔ تو جب موسیٰ کی یہ قیمت ہے تو محمد و آل محمد کی کیا قیمت؟ وہ بھی کامیابی ہوئی اور وہ غرق ہوا اور جناب موسیٰ کامیاب ہوئے، اور پھر سلسلہ آگے بڑھا تو ان بنی اسرائیل ہی میں جو موسیٰ پر ایمان لائے تھے ایسے کافر اور بے دین اور لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے واسطے سولی لا کے کھڑی کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر بلند کر لیا اور وہ ان کو سولی دینے پر قادر نہ ہوئے، لیکن انہوں نے تو اپنی جیسی کر لی تھی۔ میں نے آپ کو یہ اس لیے سنایا قصہ اتنا لمبا، تاریخ ہدایت، کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آیا تو بیچ میں جو وقفہ ملا اس میں لوگ گمراہ ہو گئے۔ آدم اور نوح کے درمیان جو گیپ تھا اس میں گمراہی پھیلی، نوح نے آ کے پھر ٹھیک کیا، نوح و ابراہیم کے درمیان جو گیپ تھا اس میں پھر گمراہی پھیلی،
نون نے ابراہیم نے آ کے ٹھیک کیا، ابراہیم اور موسیٰ کے بیچ میں جو گیپ آیا اس میں پھر گمراہی پھیلی، حضرت عیسیٰ نے آ کے ٹھیک کیا، حضرت عیسیٰ اور حضور کے بیچ میں جو گیپ آیا اس میں پھر گمراہی پھیلی، حضور نے آ کے ٹھیک کیا۔ اب حضور جب آئے تو یہ فرماتے ہوئے آئے کہ میرے بعد کوئی آئے گا نہیں۔ دیکھیے اس کے پہلے جو آئے تھے وہ اپنے بعد آنے والے کی خبر دیتے رہے تھے، حضور آئے تو کہنے لگے میرے بعد کوئی آئے گا نہیں۔ تو اب حضور کے بعد جب کوئی آئے گا نہیں تو حضور کی اور قیامت کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کا علاج کون کرے گا؟ سوالیہ مزاج ہمیں معلوم ہے باطل کا کہ جہاں اس کو موقع ملا اس نے حملہ کر دیا، تھوڑا سا ٹائم اس کو ملا اس نے حملہ کر دیا، تھوڑا سا ٹائم ملا اس نے حملہ کر دیا۔ اب حضور کے اور قیامت کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کے اندر جو حملہ ہوگا تو روکے گا کون؟ اب جو ضلالت پھیلے گی تو کون روکے گا؟ تو اب ہماری اللہ سے کچھ گزارشیں ہیں، یا تو ان نبی کو قیامت تک کی زندگی دے دے کہ جب تک قیامت آئے اس وقت تک یہ زندہ رہیں تاکہ ہدایت کرتے رہیں، یا ان کی رحلت کے ساتھ ساتھ شیطان کو موت دے دے کہ اب خطرہ ہی نہ رہے ان کا، وہ ڈاکو مر گیا جو لوٹتا تھا، اب اطمینان سے جاؤ آؤ کوئی لوٹنے والا نہیں ہے۔ بھائی دو صورتیں ہیں، یا تو قیامت تک رہبر زندہ رہے تاکہ وہ اپنا کام کرتا رہے تو یہ اپنا کام کرتا رہے، اور یا پھر جس دن حضور دنیا سے جائیں اس دن یہ بھی جائے تاکہ اب خطرہ نہ رہے، جو حضور پہنچا کے جائیں وہی رہے قیامت تک۔ نہ ہماری یہ درخواست منظور ہوئی نہ وہ منظور ہوئی، تو اب اگر ہم گمراہ ہو جائیں تو ذمہ داری کس پہ ہے؟ اسی ذمہ داری کا جواب دینے کے لیے حضور نے یہ حدیث فرمائی تھی جو میں نے پڑھی ہے، سمجھے؟ اسی ذمہ داری کا جواب دینے کے لیے یہ حدیث پڑھی ہے میں نے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت ہے۔ اللہ کی کتاب بھی ادھر سے آئی، عطرت بھی ادھر سے آئی، اللہ کی کتاب بھی اس نے بھیجی، عطرت بھی اس نے بھیجی۔ اللہ کی کتاب بھی غلطیوں سے پاک ہے، عطرت بھی غلطیوں سے پاک ہے، اللہ کی کتاب بھی نور ہے، عطرت بھی نور ہے۔ کہا یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھیے ایک سے کام نہیں چلے گا، دونوں سے متمسک رہے۔ اور میں حالانکہ آدمی ایک سے متمسک ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ دونوں سے، لیکن پھر بھی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر خالی قرآن سے متمسک ہوگا تو خارجی بنے گا، اور اگر خالی اہل بیت پکارے گا تو نصیری بنے گا۔ سمجھے آپ؟ یہ مسئلہ ہے یہاں۔ ہم نے تاریخ کے آئینے میں خوارج دیکھے ہیں، داڑھیاں بڑھی ہوئی، ماتھوں پہ گھٹے، گلے میں قرآن لٹکے ہوئے،
اور بات بات میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھ لیا کہ علی کو دین سے خارج کہنے لگے، علی کو دین سے خارج کہنے لگے، اسی لیے خارجی نام پڑا۔ یہ خوارج جو تاریخ کے اندر ہیں، یہ اسی لیے خوارج کہلائے کہ انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ علی اسلام سے خارج ہیں، اور جب جنگ نہروان میں یہ آئے ہیں مولا علی کے سامنے تو آپ کے اصحاب نے سمجھایا، اور جب اصحاب کی سمجھائے سے نہ سمجھے تو مولا علی نے خود سمجھایا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو بہت سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتا ہے، یہ وہی ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ اللہ اکبر، علی کسی کو سمجھائیں اور نہ سمجھے، علی کسی کو سمجھائیں اور نہ سمجھے، علی نے سمجھایا، مگر ان کی سمجھ میں نہ آنا تھا، نہ آیا، یہ وہی کہتے رہے جو کہہ رہے تھے، وہی بکتے رہے جو بک رہے تھے۔ تو آخر میں مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کاٹ کے ڈال دو ان کو، اب یہ مرض لا علاج ہو گیا، اب دوا نہیں ہو سکتی۔ علی کے ساتھیوں نے تلواریں اٹھائیں اور تلواریں اٹھا کے تلواریں نیچی کر لیں، کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، کہنے لگے وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں کوئی ہوتا جواب نہ دیتا سوائے میرے مولا کے۔ وہ علی تھے جنہوں نے جواب دیا، فرمایا قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے، نیچے نہیں اترا ہے۔ کہا قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے، نیچے نہیں اترا ہے۔ مولا قربان جاؤں آپ کے، آپ نے بتا دیا جب تک خالی حلق میں پھنسا رہتا ہے آدمی سوکھی سوکھی آیتیں پڑھتا ہے، جب دل تک پہنچ جاتا ہے محبت علی بن جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو یہ ہے خالی قرآن نہیں، قرآن و اہل بیت۔ یا اس سرے چلا جائے گا آدمی یا اس سرے چلا جائے گا، نہ اس حد پہ جانے والا صحیح ہے اور نہ اس حد پہ جانے والا صحیح ہے کہ بندے کو خدا کہنے لگا، وہ بھی نہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی نہیں ٹھیک ہے۔ تو عزیزان گرامی، نہ خالی قرآن نہ خالی اہل بیت، رسول نے دونوں کے ساتھ کیا ہے، تو دونوں کے ساتھ رہیے تو گمراہی سے بچیے گا۔ اب دونوں کا جب ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا، کیا کام کرنا ہے دونوں کو، دیکھیے غور کیجیے گا اس مسئلے کو کہ جب دونوں ساتھ رہیں گے، قرآن کتاب ہے، اہل بیت انسان ہیں،
جب دونوں ساتھ رہیں گے تو ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ قرآن میں نکلے گی آیت اور اہل بیت بتائیں گے اس کا مطلب، اور اس سے ملے گی انسانوں کو ہدایت۔ فرمایا قرآن میں پڑھی جائے گی آیت، جو سی بھی آیت پڑھی جائے جس موضوع کی ہو، اور اہل بیت نکالیں گے اس آیت کا مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جب قرآن کی آیت اور اہل بیت کا مطلب ملے گا تو اسی کا نام ہدایت ہے۔ قرآن کی آیت اور اس آیت کا بتایا ہوا اہل بیت کا مطلب۔ تو اب میرا کہنا یہ ہے، دیکھیے اس کو ٹھنڈے دل سے سنیے گا، میں اس میں کسی پر طنز یا کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں کسی پر اٹیک کر رہا ہوں، لیکن جو بات میری ہے اس کو ٹھنڈے دل سے سنیے آپ۔ جب رسول اللہ جیسی شخصیت نے جو ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے ہم کو یہ راستہ بتا دیا کہ دیکھو قرآن و اہل بیت کے ساتھ رہو تو گمراہی سے بچو گے، تو اب بجائے اس کے کہ ہم اس سے پوچھتے پھریں کہ اس تاریخ میں کیا لکھا ہے، اس تفسیر میں کیا لکھا ہے، اس حدیث میں کیا بیان ہوا ہے، اس مورخ نے کیا لکھا ہے، اس مفسر نے کیا بیان کیا ہے، اور اس کے اندر ہم اختلافات کی وادیوں میں بھٹکتے پھریں اور ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ ایک اوریجنل مستحکم کتاب ہمارے پاس ہے جس کا نام ہے قرآن و اہل بیت۔ قرآن بھی کئی نہیں ہیں، جو کہا جائے کون سے قرآن میں دیکھیں، قرآن ایک ہے، اور اہل بیت بھی کئی نہیں ہیں کہ ایک فہرست اہل بیت کی ان کے پاس ہے، ایک ان کے پاس ہے، ایک ان کے پاس ہے، ایک ان کے پاس ہے۔ ہر میں کن کو ہم اہل بیت مانیں؟ نہیں، اہل بیت کی بھی ایک ہی فہرست ہے، اور اس کے لیے دو گواہ ہیں۔ اسلام میں دو گواہ رکھے گئے ہیں نا، تو اس کے لیے دو گواہ ہیں، ایک حدیث قصہ گواہ ہے، ایک میدان مباہلہ گواہ ہے۔ اس کے لیے دو گواہ ہیں، حدیث قصہ گواہ ہے اور میدان مباہلہ گواہ ہے، تو یہ اہل بیت ہیں۔ تو رسول بھی شامل اہل بیت ہیں، یہ میں نے اس دن پڑھا تھا آپ کے سامنے۔ لیکن جب رسول دنیا سے دھار گئے تو اب اہل بیت کے نام پر کون لوگ بچے؟ مولا علی، جناب سیدہ، امام حسن، امام حسین۔ اچھا، یہ نام عالم اسلام میں کانٹروورشل بھی نہیں ہے، دیکھیے اور کیجئے گا، عالم اسلام میں جو نام ہیں ان میں بعض نام کانٹروورشل ہیں، مگر یہ نام اپنی عظمت کے اعتبار سے اور اپنی جلالت کے اعتبار سے کانٹروورشل نہیں ہے۔ مولا علی کا جہاں تک سوال ہے، تمام عالم اسلام ان کو مانتا ہے اور ان کی بزرگی کا قائل ہے، اور ان کو خلیفہ رسول بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو امام مانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو معصوم مانتے ہیں۔ بہرحال رسول کے بھائی بھی تھے، رسول کے داماد بھی تھے، رسول کے خلیفہ بھی تھے، امام وقت بھی تھے، معصوم بھی تھے، مولود کعبہ بھی تھے، سوار دوش رسول بھی تھے۔ تو جہاں تک حضرت علی کا سوال ہے، ان کی شخصیت اور ان کی ذات گرامی کو سب مانتے ہیں۔ جہاں تک جناب سیدہ کا سوال ہے، جناب سیدہ سے بڑھ کے رسول اللہ سے کوئی کلوز نہیں ہے۔ دیکھیے وہ چیزیں جن کو ہم شرف سمجھتے ہیں،
جن کا نام ہم نے عزت رکھا ہے وہ رسول کی وجہ سے ہیں. سمجھے آپ؟ میری بات کو ٹھنڈے دل سے سنیے گا. رسول کی وجہ سے ہیں. مدینے کی جو عزت ہے اور ایک مسلمان کے دل میں مدینے کی تمنا ہے یا مدینہ احترام کی جگہ مانا جاتا ہے. مدینے میں کیا ہے؟ مدینہ سوئٹزرلینڈ ہے، مدینہ وادی کشمیر ہے، وہاں بہت ہریالی ہے، بڑے خوبصورت پہاڑ ہے، مناظر قدرت ایسے ہیں کہ دیکھا کرو. انہوں نے کہا نہیں، حضور نے ہجرت کی تھی، دارالہجرت ہے، سرکار کا وطن ہے. تو مدینے کی عزت رسول کی وجہ سے. مکے مدینے میں عرب میں بہت سے لوگ رہتے تھے، جو اسلام لا کے رسول کے پاس بیٹھ گئے وہی صحابہ کرام کہلائے. تو صحابیت کی عزت رسول کی وجہ سے ہے نا. صحابیت کو جو عزت ملی وہ رسول کی وجہ سے. مکے مدینے میں عرب میں بھائی لاکھوں عورتیں ہوں گی، مگر جو بیویاں رسول کے حوالہ عقد میں آ گئیں وہ امہات مومنین کہلائیں. تو ان کو جو عزت ملی وہ رسول کی وجہ سے. تو امہات مومنین کی عزت ہے تو رسول کی وجہ سے. صحابہ کرام کی عزت ہے تو رسول کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ مدینے کی عزت ہے تو رسول کی وجہ سے. ہم آپ اپنے کو امت رسول کہتے ہیں، ہماری آپ کی عزت بھی رسول کی وجہ سے ہے. تو جو رسول سے قریب ہے یا رسول سے نسبت ہے اس کی اتنی عزت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی اتنی عزت ہے. اب یہ دیکھیے آپ کہ رسول سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ایک انسان سے سب سے زیادہ قریب اس کی اولاد ہوتی ہے. لہذا جب رسول کے بعد فہرست بنے گی ان سے قریب لوگوں کی تو پہلا نام فاطمہ زہرا کا لکھا جائے گا. صلوات بھیج دیں محمد. پہلا نام فاطمہ زہرا کا لکھا جائے گا، اس لیے کہ باپ سے متصل اس کی اولاد. داماد کا بھی نام آئے گا مگر بعد میں، نواسوں کا بھی نام آئے گا مگر بعد میں. پہلا نام اولاد کا. تو قریب ترین فرد رسول اللہ سے جو ہیں وہ جناب فاطمہ ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ. نتیجہ یہ ہوا کہ اس قربت نے عزت اتنی بڑھائی کہ جب باپ کی محفل میں آتی تھی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. اور اس وقت پھر مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے جو آپ کو سنا دوں کہ گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے. گرانی پلہ عصمت میں، گرانی سے مراد ویٹ وزن، گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے پہ تعظیم اڑ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. اور اب اس کے بعد
دو نام اور آتے ہیں، حسن و حسین. یہ اہل بیت ہیں. صحابیت کی فہرست الگ ہے، اہل بیت کی فہرست الگ ہے. صحابیت وہ ہے جو رسول کے پیچھے نماز پڑھے. اہل بیت میں ہیں جو پشت عالم سجدہ میں پشت رسول پڑھے. کبھی منبر پہ آئیں تو آغوش رسول میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں تو پشت رسول پہ ہیں، اور پشت رسول پر مرکز بن کے بیٹھ گئے کہ جب تک رخ کعبے کی طرف نہ ہوگا، جب تک نماز قبول نہ ہوگی، جب تک دل میری طرف نہ ہوگا، اسلام قبول نہ ہوگا. تو عزیزان گرامی، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ مولا علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہ اہل بیت ہیں. اور قرآن سب کے علم میں ہے کہ قرآن ہے. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں نجات ہے. تو اب بہت سی فقہوں اور بہت سے نظریوں اور بہت سے قولوں کی اسلام میں گنجائش ہی کہاں ہے؟ اسی در پر آ جاؤ، سارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے، سارے مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور عزیزان گرامی، یہ اہل بیت وہ ہیں کہ چونکہ ان کا سلسلہ نورانی ہے، لہذا ان میں اختلاف نہیں ہے. ان میں اختلاف نہیں ہے. دنیا نے جو رہبر بنائے، فقہوں میں اختلاف پیدا ہوئے. یہ دنیا جانتی ہے، مجھے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، وہ مسئلہ مجھے چھیڑنا نہیں ہے. مگر جے علماء گزرے وہ فقہ بنی. تو فقہوں میں اختلاف ہوئے، لیکن ہمارے پاس 12 امام گزرے، فقہ ایک رہی. فقہ ایک رہی. 12 امام گزرے، فقہ ایک رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دماغ سے سوچ کے بتائیں گے تو اختلاف ہوگا، لوح محفوظ میں دیکھ کے بتائیں گے تو ایک بات رہے گی. ایک رہا، دو نہیں ہوئے. اور عزیزان گرامی، آج وقت نہیں رہا میرے پاس، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل عرض کروں گا کہ جب تک یہ دروازہ کھلا رہا اور امامت ظاہر رہی، اس وقت تک ہم نے دین کو اماموں سے سمجھا. ہم بڑی بڑی باتیں کرنے کے قائل نہیں ہیں. ہم ہمیشہ سر جھکا کے زندگی گزارنے کے قائل ہیں، اور ہم کسی پر طنز کرنے کی بھی قائل نہیں. لیکن اسلام کے معاملے میں الحمدللہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں. ہمیں مسئلے پوچھنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، واجب و حرام جاننے کے لیے، جائز و ناجائز معلوم کرنے کے لیے کسی ڈہڑی پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ایک ہی ڈہڑی ہے، اور وہ ہے اہل بیت کی ڈہڑی. وہاں آتے ہوئے ہم نے اوروں کو تو دیکھا ہے، مگر ان کو کہیں جاتے نہیں دیکھا.
عزیزان گرامی، آج بات میں جلدی سے کہہ کے تمام کر دوں، پھر بات کل آگے بڑھے گی، زندگی رہی تو۔ آج تو صرف اتنا کہ ہم اپنی کوالیفیکیشن آپ کو بتا دیں کیا ہے۔ اسلامیات میں ہماری لیاقت کتنی ہے اور ہم نے کتنے دنوں پڑھا ہے۔ میں اگر اپنی کوالیفیکیشن لکھوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جس کے پاس کوالیفیکیشن کم ہے اس کو ذلیل کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے اتنا پڑھا ہے، اب کسی نے اگر اتنا نہیں پڑھا تو اس کو میں کیا کروں؟ بہت سے لڑکے میرے ساتھ پڑھتے تھے، کسی نے ابتدائی درجے سے چھوڑ دیا، کسی نے 20 سے چھوڑ دیا، بہت سے آخر تک نہیں پہنچے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بھائی میرا اس میں کون سا قصور ہے؟ میں اپنی کوالیفیکیشن بتا رہا ہوں، کسی دوسرے کی نہیں۔ ہم نے اسلامیات 273 برس 273 ایئرس معصوم کے مدرسے میں پڑھے ہیں۔ ہم نے اسلامیات معصوم کے مدرسے میں 273 ایئرس پڑھے ہیں۔ اس کو بچے نوٹ کر لیں۔ ہماری ملت جو ہے، ہم نے 273 برس 273 ایئرس کی اسٹڈیز ہیں ہماری۔ اس کے بعد 69 ایئرس ہم نے ٹریننگ کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دین کا کام سنبھالا ہے۔ یہ ہماری کوالیفیکیشن ہے، ہمیں دوسرے سے غرض نہیں کیا ہے۔ بقیہ عالم اسلام نے معصوم کے مدرسے میں اگر پڑھا ہے تو 23 برس۔ اور اس 23 برس میں ہم آپ کے ساتھ تھے۔ اس 23 برس میں ہم آپ کے ساتھ تھے، بلکہ شاید آپ کو یاد ہو، طالب علمی کی بات ہے کہ کبھی کبھی سبق آپ بھول جاتے تھے تو ہم سے پوچھ لیا کرتے۔ برس کے بعد آپ نے اپنے انڈیپینڈنٹ ہونے کا اعلان کر دیا۔ 250 برس ہم اس کے بعد بھی پڑھتے رہے۔ اب سنیے، یہ کوڈ جو ہے میں ڈی کوڈ کر دوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے کیا۔ 23 سال رسول کی تبلیغی زندگی ہے۔ بزم رسول میں ہم سب رہے۔ سن 11 ہجری میں رسول دنیا سے گئے۔ سن 11 ہجری میں مسلمانوں نے اپنے کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا۔ ہم نے سن 11 ہجری میں علی کی شاگردی شروع کی۔ سن 260 ہجری ربیع الاول سن 260 ہجری امام حسن عسکری کی شہادت ہے۔ سن 11 ہجری سے سن 260 ہجری تک 250 سال ہوئے۔
سن 11 ربیع الاول سن 11 ہجری سے سفر سن 11 ہجری سے ربیع الاول 260 ہجری تک 250 برس ہوئے. 250 برس ہم نے امام معصوم سے پڑھا. 23 برس رسول اللہ سے پڑھا. 250 ایئرس ہم نے امام معصوم سے پڑھا. 23 پلس 250 ہیں 273. یہی میں نے بتایا تھا نا کہ 273 برس 273. سن 260 ہجری سے سن 329 ہجری تک غیبت صغریٰ رہی. غیبت صغریٰ میں ہمارے علماء نے ٹریننگ کی اور اس وقت سے جو سلسلہ علم و اجتہاد چلا تو بحمداللہ چراغ آج تک روشن ہے. صلوات بھیج دیں محمد. ہمارے پاس الحمدللہ مرجعیت کا سلسلہ شیخ صدوق کے وقت سے چلا وہ آج تک 1 سیکنڈ کے بریک کے بغیر باقی ہے. 1 سیکنڈ کا بریک نہیں ہوا ہے اس کے اندر. سمجھے آپ؟ یہ روشنیاں جو جل رہی ہیں یہاں اور یہ مسجد کا حال روشن ہے. یہ باہر روشنی ہے. یہ یہاں جنریٹر کوئی نہیں لگا ہے جس سے روشنی بن رہی ہے. الیکٹریسٹی جنریٹ نہیں ہو رہی ہے یہاں. ہوگا کہیں لگا ہوا جنریٹر. ہوگا کہیں لگا ہوا جنریٹر. یہ لائنیں ملی ہوئی ہیں لیکن جہاں جنریٹر ہے اس سے اور اس بلب کے بیچ میں اگر آدھے انچ کا بھی گیپ کر دیجئے یا 1/4 انچ کا تو یہ بجھ جائے گا. ہم ملے ہوئے ہیں اپنے مرجع سے. مرجع کا سلسلہ چلتا ہے جا کے ملتا ہے امام سے. اماموں کا سلسلہ ملتا ہے رسول سے. رسول کا سلسلہ ملتا ہے خدا سے. کہیں ہمیشہ بلا فضل ہے اس لیے روشن. اب انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی اگر حیات رہی تو. آج تو صرف اتنا کہ ہماری جانیں قربان ان لوگوں پر جنہوں نے درس حاصل کیا معصوم سے بیٹھ کے اور جنہوں نے زانو ادب طے کیا اماموں کے سامنے. اب علماء اماموں کے زمانے میں بھی تھے اور علماء غیبت کے زمانے میں بھی ہیں لیکن غیبت کے زمانے میں جو ہیں وہ علماء کہلائے
لیکن امام کے سامنے جو لوگ تھے وہ علماء نہیں کہلائے، اصحاب ائمہ کہلائے۔ آپ جانتے کیوں کہلائے؟ کیوں علماء نہیں کہلائے؟ دیکھیے تارے دن میں بھی نکلے ہوتے ہیں، اور تارے رات میں بھی نکلتے ہیں، مگر رات میں سورج غائب ہوتا ہے اس لیے دکھائی دیتے ہیں، اور دن میں سورج کی روشنی کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے۔ ہمارے علماء وہ تارے ہیں امام کے زمانے میں جو دن میں سورج کے ساتھ نکلے۔ چنانچہ آج ایک عالم کا ذکر کر کے بات تمام کروں، اور وہ تھے جناب حبیب ابن مظاہر۔ اللہ اللہ، کیا مرتبہ تھا حبیب کا، اور کیا رتبہ تھا حبیب کا، خدا کی قسم تصور کانپ جائے مرتبے کو سوچ کے کہ امام اپنے قلم سے کسی کو فقیہ لکھیں۔ اللہ اکبر، اس لفظ کی قیمت ساری دنیا مل کے تولے تو نہ تولے۔ امام معصوم، نواسہ رسول، علی و فاطمہ کا بیٹا، وہ کسی کو رجل فقیہ لکھے۔ بچپن کے دوست تھے حبیب، بچپن سے حسین پر فدا تھے، جب سے ہوش سنبھالا، جب سے قربان تھے۔ حسین نے خط لکھا جس کا عنوان یہ تھا کہ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام، اور اس کے بعد لکھا تھا کہ حبیب ہماری قرابت کا رسول اللہ سے تمہیں علم ہے، ہم پر وقت پڑ گیا ہے، مدد کے لیے آؤ۔ خط آیا، حبیب نے خط کھولا، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے۔ زمانہ خراب تھا، زوجہ مومنہ تھی ان کی، مگر دل ڈر رہا تھا، تو کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کو بلایا ہے۔ کہا بھی تمہارا ارادہ کیا ہے؟ ڈر کے مارے زوجہ سے بتایا نہیں، کہہ گئے رے بھائی یہ حکومتی معاملات ہیں، میں کیا جانوں۔ بس جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی تیور بدل گئے۔ کہا حبیب یہ بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنی تلوار مجھے دو، میری چادر تو موڑ دو۔ ارے حسین بلا رہے ہیں، تم نہیں جا رہے ہو؟ رونے لگے۔ کہہ لگے مومنہ معاف کرنا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تیرے دل میں اتنی محبت ہے حسین، میں نے ڈر کے مارے نہیں بتایا تھا، میں جاؤں گا۔ اپنے غلام کو حکم دیا، ایک راستے پر، اس لیے کہ پہرے لگے تھے، جدھر سے نکل جانے کا امکان تھا، اور وہ لباس پہن کے اس طریقے سے گئے جیسے کھیتی پہ جاتے تھے۔ جانے میں ذرا دیر ہو گئی تو دیکھا کہ چھپ چھپ کے جا رہے تھے کہ وہ کہہ رہا ہے غلام کہ فرض گھبرانا نہیں، اگر میرا آقا کچھ ہو گیا اسے تو میں چلوں گا۔ بھائی اتنا سننا تھا، تڑپ گئے۔ کہا یا ابا عبداللہ، یہ وقت آ گیا کہ غلام نصرت کی تمنا کرے۔ غلام سے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اسے آزاد کر دیا۔ گھوڑے پہ بیٹھے چلے، چوکنا تھے بھئی، حالات خراب تھے، ایسا لگا جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ گھوڑا روکا، پیچھے دیکھا، غلام آ رہا ہے دوڑتا ہوا۔ کہا تو کہاں؟
کہا آپ چلیے میں آ رہا ہوں، پیدل آ رہا ہوں۔ کہا میرے مولا کی نصرت کو جا رہا ہے، آپ میرے ساتھ آ جا۔ اس کو بٹھا لیا۔ جب کربلا پہنچے، حسین نے استقبال کیا، خیمے کے اندر خبر گئی، فضا آئی، کہا حبیب مبارک ہو، زینب کبریٰ نے سلام کہا ہے۔ ارے حبیب زمین پر گر کے لوٹنے لگے، کہا ارے علی و فاطمہ کی بیٹی